السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشمیر 5 فروری کے حوالے سے ہم جو ہے نا یہ 10 نکات پیش کریں گے کہ کشمیر جو ہے وہ آزاد کیسے ہو اور مسلمان بلکہ تمام دنیا پر اسرائیل پر بھی فتح جو ہے وہ کیسے حاصل کرے۔ پہلی بات ہماری یہ کمزوری رہی ہے کہ تصوف نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا۔ کیسے؟ جب دنیا کو ہی حقیر سمجھا، دنیا کو چھوڑ بیٹھے ہیں جی، تو وہ پھر کیا ہوا؟ اس سے ہوا کہ غیر مسلموں نے دنیا پر قبضہ کر لیا۔ اسلام نے ہمیں تعلیم دی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ دنیا حقیر ہے جو گناہ والی ہو، نہ کہ دنیا کے جو ہے نا ہر آسائش اور نعمت جو اللہ نے حلال کی ہے تو وہ ہم اپنے اوپر حرام کیوں ٹھہرائیں، جس طرح یہ کہ صوفیوں نے یہ بات کی۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا زوال ہم میں یہ آیا کہ ہم نے حکمرانی کو بری چیز سمجھ لیا، حالانکہ آدم علیہ السلام جو پہلے انسان پہلے نبی تھے ان کا تعارف اللہ نے خلیفہ کہہ کر کیا ہے۔ اور دوسری بات سلیمان علیہ السلام جیسے، ذوالقرنین جیسے اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ہمارے نبی علیہ السلام مکہ مدینہ کے حکمران تھے، تو یہ حکمرانی بری چیز نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا حکمران ہوں جو کہ ہمیں صحیح جو ہے نا گائیڈ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہر کافر ہمارا دشمن ہے اور برا ہے۔ یاد رکھیے اسلام نے یہ کہا کہ صرف عقیدے پر سمجھوتا نہیں، اور دوسری بات کہ تم نے اس سے لڑنا ہے جو تم سے لڑے۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ کافروں کو جو لڑنے والے نہیں تھے ان کو اپنا دوست بنایا۔ پہلی دلیل، آپ نے مسلمانوں کو کہا حبشہ کی طرف ہجرت کرے، نجاشی تھا، عیسائی تھا۔ دوسری بات، طائف میں جب آپ کی واپسی ہوئی ہے تو مطعم بن عدی کی پناہ میں آپ طائف سے واپس مکہ میں داخل ہوئے ہیں، کافر تھا۔ تیسری بات، ابو طالب جو کہ حالت کفر ہی میں رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا دفاع، آپ سے محبت، آپ سے دوستی رہی ہے۔ پھر چوتھی بات بھائیو، اللہ نے سورہ روم کو نازل کیا۔ سورہ روم میں صحابہ کرام کی جو ہے نا سارے جذبات جو ہے نا کن کے ساتھ تھے؟ رومیوں کے ساتھ تھے، اور کافروں کے جذبات جو تھے وہ فارسی آگ پرستوں کے ساتھ تھے، حالانکہ رومی تو عیسائی تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک زیادہ بڑا دشمن ہوتا ہے، کم دشمن ہوتا ہے، تو کم دشمنی والے سے دوستی نبھانی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نا رومی غالب آئیں گے اور مسلمان خوش ہوں گے۔ اور جب جنگ بدر ہوئی ہے نا تو ادھر جنگ بدر ہوئی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو غلبہ عطا کیا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے بھائیو جیسے کہ پاکستان کا میچ نہ ہو، بھارت کا یا باہر کا ہی ہو، دونوں ہی کافر ہیں، لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بھارت ہارے، آسٹریلیا جیت جائے، ہوتی ہے نا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ہم نے سمجھ لیا کہ ہر کافر ہی برا ہے، ہم نے ہر کافر کو بس تلوار سے اڑا کر رکھ دینا ہے، کافر ہمارا دشمن ہے۔ بھائیو عقیدے مذہب پر کوئی سمجھوتا نہیں، جو تم سے لڑتا ہے تم نے ان سے لڑنا ہے، باقی ہر ایک کو دوست بنائیں۔ دیکھیں چائنا آج اگر کوئی ہوتا ہے نا دشمنی لڑائیاں تو دیکھا جاتا ہے اس کا دوست کون ہے۔ ہم نے چائنا کو دوست نہیں بنایا، اب ہم نے امریکہ کو دوست بنانے کی کوشش کی، پھر روس سے بھی اب ہم تعلقات جو ہیں اپنے بحال کر رہے ہیں۔ جتنے اس وقت آپ کے دوست ہو جائیں غیر مسلم یا مسلمان تو بھائیو اتنے ہی کم ہے، اور دشمن ایک بھی کم نہیں ہوتا، تو یعنی کہ اتحادی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ چوتھی بات، مسلمان جو ہے نا مسلمان ہی سے تجارت کرے، یعنی کہ ہر ممکن کوشش کرے کہ ایک مسلمان نے اگر کوئی چیز خریدنی ہے
تو وہ مسلمان ہی سے خریدے تاکہ ایک مسلمان کا فائدہ جو ہے وہ دوسرے مسلمان کو ہو۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے تو انصار نے مہاجرین کو اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، اپنے کھیت، اپنے باغات دے دیے اور بھائی بھائی بنا دیا اور معاشی طور پر مستحکم کر دیا اور بائیکاٹ کروایا معاشی طور پر غیر مسلموں کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ بدر میں قافلہ لوٹنے نکلے تھے نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جنگ بدر کروا دی اور پھر آپ نے ان کی شاہ رگوں پر بیٹھ گئے، یعنی کہ جہاں جہاں ان کی تجارت ہوتی تھی نا تو آپ نے ادھر مدینہ کی طرف سے جاتے تھے، یعنی کہ جاتے تھے ادھر یمن کی طرف اور شام کی طرف۔ نبی علیہ السلام نے ان کی اقتصادی بائیکاٹ کیا ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم بھی یعنی کہ سب غیر مسلموں کا معاشی بائیکاٹ کر کے مسلمان سے تجارت کریں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ سب سے اہم بات یعنی کہ مسلمان اگر یہ سوچنا 57 یا 55 مسلمان ہیں سب کی کرنسی ایک ہو جائے، یہ چھوڑ دیں یہ پاکستان کی کرنسی ہے، یہ افغانستان کی ہے، یہ سعودی عرب کی ہے، یہ فلاں کی ہے، 57 ممالک مل کر کرنسی اپنی ایک کر لیں کہ یہ 57 مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں مسلمانوں ہی کی کرنسی چلے گی، نہ پاکستان کی کرنسی، نہ افغانستان کی، نہ بنگلہ دیش کی، نہ سعودی عرب کی۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، یقین سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ ریال اور یہ جو ہے نا ڈالر ہوا میں بھی نظر نہیں آئے گا، سب فیل ہو جائے گا، یعنی کہ پیسہ ہمارا کرنسی مسلمانوں کی اتنی اونچی چلی جائے گی یہ ہمارے خود بخود مقروض ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد بھائیو چھٹی بات یہ ہے کہ فوج مشترکہ ہو۔ کیسے؟ یہ کیا یہ پاکستان کی فوج ہے، یہ سعودی عرب کی فوج ہے، یہ افغانستان کی فوج ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بھی ہر فوج میں سے حصہ نکال ہر کوئی ایک ہو جائے، نہیں، بلکہ ہر یعنی کہ افغانستان سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، سعودی عرب سے، ہاں جی کویت، جتنے بھی ممالک ہیں 55 ملک ہیں مسلمانوں کے، سب میں سے 25% صرف اپنی اپنی فوج نکال کر ایک ہو جائے اور جب دشمن سامنے آئے اس کو پتہ ہو کہ میں نے ایک پاکستان سے نہیں لڑنا، میں نے ایک غزہ والوں سے نہیں لڑنا، میں نے ایک ایران والوں سے نہیں لڑنا، میں نے ایک عراق والوں سے نہیں لڑنا، جب مجھے لڑنا پڑے گا تو مجھے تمام 57 ممالک کی فوج سے لڑنا پڑے گا۔ تو جب یہ مشترکہ فوج ہو جائے گی تو آپ دیکھیں کہ مسلمان کتنی بلندیوں پر جاتے ہیں۔ پھر ساتویں بات ہے اللہ کرے ہمیں قیادت میسر ہو، ہمیں قیادت میسر نہیں ہے۔ یقین کرے پہلے صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، ہیں جی سلطان محمود غزنوی، نبی علیہ السلام کو اللہ نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے خلفائے راشدین عطا کیے اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حلیم البرد اور 20 سال امن قائم رکھا، ایسے اللہ تعالیٰ نے حکمران عطا کیے عمر بن عبدالعزیز کے۔ آج بھائیوں ہم قحط الرجال کا شکار ہیں، نہ ہم میں غزالی ہے، نہ ہم میں رازی ہے، نہ ہم میں بخاری ہے، نہ ہم میں صلاح الدین ایوبی ہے، ہماری جو نا عورتوں نے جو ہوتے ہیں نا سپہ سالار پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں قیادت کی ضرورت ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ بھائیو اگر فن لینا ہو، سائنس کو بھی ہم نے برا سمجھا، بلکہ انگریزی تعلیم کو ہم نے برا سمجھا۔ کافر کے اپنے اخلاق کی وجہ سے برا ہو سکتا ہے لیکن اس کا ہنر برا نہیں ہو سکتا۔ خندق کیوں جیتی گئی تھی بھائیو؟ خندق جیتی ہی اس وقت گئی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ خندق کھودو، اور عرب والے پہلے خندق سے واقف ہی نہیں تھے، جن کے واقف تو تھے ادھر انہوں نے اس طرح جنگ کی نہیں تھی۔ 10,000 کا لشکر تھا، 10,000، اور آٹے کا ڈھیر ثابت ہوا ادھر ہی ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حکمت عملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا یہ فارسیوں کا طریقہ ہے، آگ پرستوں کا طریقہ ہے، آپ نے اپنے عقل مبارک سے کہا یہ مسئلہ تو ٹھیک ہے، خندق کھودی، 10,500 کا کافروں کا لشکر مدینہ کے باہر فیل ہو گیا۔ اور ہنر خریدیں، ہنر کیسے؟ دیکھیے بھائیو آج انگریز غیر مسلم ہم پڑھتے پاکستان میں ہیں،
پڑھتے ہم مسلمانوں میں ہیں اور ہماری خدمات، ہماری نوکریاں جا کر امریکہ اور ادھر ہماری صلاحیتیں صرف ہوتی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنی صلاحیتیں مصر والوں کو دی تو ان کو بلندی عطا ہو گئی۔ بھائیو آج اگر مسلمان اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں صرف اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے لیے، ممالک کے لیے خرچ کریں تو بھائیو دیکھیں یہ جتنا بھی ہنر ہے نا، سائنس ہے، یہ ادھر آ جائے۔ اسلام ہنر سے منع نہیں کرتا، سائنس سے منع نہیں کرتا۔ بھائیو غیر مسلموں کا ہنر ہو آپ لیں، جیسے میں نے خندق کی مثال آپ کو پیش کی۔ باقی آخری بات، اور یہ حرف آخر ہے بھائیو، آخری بات حرف آخر یہ ہے، یاد رکھیے کہ جو میں نے کہا نا کہ چلو اور باتیں نہیں، 3 باتوں پر عمل کر لیں۔ مشترکہ کرنسی کر لیں ایک، فوج سب کی کیا ہو جائے ایک، اور تیسرا جو ہے نا مسلمان ہی سے جو ہے وہ تجارت کرے، اور چوتھی بات زیادہ سے زیادہ دوست حلیف بنائے، چاہے غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، تاکہ جب جنگی دشمن ہم پر آنکھ اٹھائے تو ہمارا غیر مسلم دوست ہماری مدد کے لیے آئے، جیسے چائنا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں جیسے چائنا ہے۔ اور حرف آخر بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یا اللہ میری امت پر کوئی دوسرا غالب نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نہ یہ آپس میں جھگڑے، فرمایا یہ دعا قبول نہیں، یہ آپس میں جھگڑیں گے، اور فرمایا کہ یا اللہ میری امت پر کوئی دوسرا غیر مسلم غالب نہ آئے، فتح نہ ہو۔ فرمایا آپ کی یہ دعا بھی قبول ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اگر آپ ہی کی امت کا کوئی بندہ، آپ ہی کی، غور سے سننے والی بات ہے، غور سے، آپ ہی کی امت کا بندہ اٹھ کر غداری کرتے ہوئے کافروں سے جا ملے گا تو پھر میری مدد کوئی نہیں آئے گی۔ یہ ہے حرف آخر۔ یقین کیجئے، یقین کیجئے، یقین کیجئے، اگر آپ پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، جہاں بھی آپ کو مسلمانوں کی شکست نظر آئے گی، وہاں آپ کو جو ہے نا غدار نظر آئیں گے۔ جب غدار پیدا ہو جائیں مسلمانوں میں اور بک جائیں تو پھر فتح نہیں آتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، جب قلعے کے اندر دشمن اور غدار ہو تو قلعے کی اتنی اتنی موٹی دیواریں کیا کرنی ہیں، وہ ریت کی دیواریں بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر آج غداری ختم ہو جائے، غداری، تو بھائیو اللہ ہمیں فتح دے گا۔ یہ میں نے 5، 6 یا 10 اصول موٹے موٹے 10 منٹوں میں بتائے ہیں۔ یقین کیجئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل کر لیں۔ کشمیر 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 آج آزاد ہوتا ہے، اور یہودیوں کے ظلم و ستم سے فلسطین آج آزاد ہوتا ہے۔ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں انشاءاللہ تعالی بھائیو وہ فاتح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔